السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں یہ کتاب الصلاۃ، یہ نماز کے حوالے سے اس باب کے اندر احادیث جمع کی گئی ہیں، جس میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور نماز کے اوقات، کن وقتوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو نماز کے متعلقہ جو مسائل اور احکام ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو بڑا اہم موضوع ہے۔ طہارت کے بعد جو نمبر آتا ہے ترتیب میں وہ نماز ہی کا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دن میں 5 دفعہ فرض کی ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ اگر نماز ہے تو اسلام ہے، اگر نماز نہیں ہے تو ہمارا اسلام نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، اس کی اصلاح کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہر مومن اور ہر مسلمان وہ اپنی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرے، اور دن و رات میں 5 نمازیں اور اس کے جو وقت مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے لیے جو شروط ہیں اور جو اس کے جو ارکان ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آج یہ پہلی حدیث اس موضوع پر جو ہے، حدیث نمبر 44، عن ابی عمر الشیبانی واسمہ سعد ابن ایاس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني۔ یہ ابو عمر شیبانی، ان کا نام سعد بن ایاس ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر والے نے بتایا، اور اشارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں، اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے زیادہ بتاتے۔ دار گھر کو کہتے ہیں۔ ای الاعمال، کون سا عمل؟ احب، زیادہ پسندیدہ۔ الصلاۃ، نماز، علی وقتہا، اپنے وقت پر۔ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک۔ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ استزدتہ، میں آپ سے زیادہ طلب کرتا۔ لزادنی، آپ مجھے زیادہ بتا دیتے۔ تو اس حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے بارے میں جو دریافت کیا تھا، تو وہ باتیں ترتیب کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی نے بتائیں، اسی ترتیب کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ اور یہ صحابہ کا ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ وہ اس
तड़प में रहते और इस तलब में रहते कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे आमाल पूछें कि जो आमाल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और उसके पीछे सहाबा का मकसद क्या होता था, ताकि वो ऐसे अजीम अमल करके वो अपने अल्लाह को राज़ी कर लें और कुर्ब इलाही पा लें। जो सबसे ज़्यादा तलब और तड़प उनके नफूस में थी वो यही थी। तो इसलिए ही इस तरह के सवालात वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। तो इस सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दर्जा बहुत बुलंद है, बड़े अजीम सहाबी हैं और अल्लाह ताला ने इनसे दीन का बड़ा काम लिया है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के महबूब तरीन अमल और फिर महबूब तरीन आमाल में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो प्यारा हो उसके बारे में सवाल करके इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है इन्होंने, कि जो कोई भी इस बात की ख्वाहिश रखता हो कि मैं भी अपने अल्लाह का क़ुर्ब पालूँ, अपने अल्लाह की मोहब्बत को पालूँ और अपने रब के ताल्लुक़ को मजबूत कर लूँ, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। ये हदीस, इस हदीस का दर्स, इस हदीस का सबक कि जो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से हम तक पहुँचा है। और ये बात तो तभी इंसान को समझ आएगी अगर उसके दिल में इस बात की तलब होगी तो और तड़प होगी तो। दुनिया में आप किसी बड़े ऑफिसर का, किसी वज़ीर का आप कुर्ब चाहते हों तो आप उसके इर्द गिर्द लोगों से पूछेंगे कि यार कैसे मैं उसके ज़्यादा करीब हो सकता हूँ, और उसके पीछे मकसद दुनिया का कोई काम निकालना और दुनिया की किसी हाजत और ज़रूरत को पूरा करना। तो ये चीज़ कि अगर इंसान अपने दिल और दिमाग में ये बात बैठा ले कि मैंने कायनात के बादशाह और कायनात के मालिक का कुर्ब हासिल करना है, क्योंकि सारी की सारी खैर उस अल्लाह ही के हाथ में है, दुनिया की कामयाबियाँ भी उसी के हाथ में हैं, दुनिया की सारी खैर अल्लाह के हाथ में है, बियदिहिल खैर, अल्लाह ही के हाथ में है सब कुछ। और वो ज़ात है कि पूरी की पूरी बादशाहत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, एक सारी बादशाही उस बाबरकत रब के हाथ में है और फिर हर चीज़ पर वो कादिर है, वो हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। तो उसका कुर्ब पाने के लिए और उसकी मोहब्बत को पाने के लिए जो लोग तलब रखते हैं और तड़प रखते हैं वो ज़रूर ऐसे ज़राए की तलाश में रहते हैं और ऐसे तुरुक जो हैं उनकी तलाश में होते हैं कि हमें वो तुरुक मिल जाएं और रास्ते मिल जाएं कि जिसके ज़रिए हम अपने रब की मोहब्बत को पालें, अपने रब के साथ को पालें। जैसे कोई सहाबी पूछता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की किस बात पर मुस्कुराता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमा दिया कि अभी ये अमल है कि अगर कोई बंदा किसी मैदान में उतरे और कोई हिफाजती बंद भी ना हो और उसकी अल्लाह से मुलाकात का उसको शौक़ है, तो ऐसे बंदे को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुरा देता है। तो सहाबी ने तो फौरी तौर पर अपनी जो ज़रा उसने पहन रखी थी उसने फौरी उतार दी और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रब मुझ पर मुस्कुरा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ये बात कह दी, अल्लाह उस बंदे के साथ होता है कि जो कर्ज़ लेता है और उसकी कर्ज़ अदा करने की नीयत होती है, कर्ज़ अदा करने की नीयत होती है, इस नीयत से वो लेता है, तो ऐसे मक़रूज़ के साथ अल्लाह होता है। इतनी बात सुननी थी तो कुछ सहाबा इरादतन, कर्ज़ की ज़रूरत ना होती, इरादतन किसी से कर्ज़ लेते और क्या मकसद होता कि लुटाना तो है लेकिन जितनी देर मैं मक़रूज़ रहूँगा मेरा अल्लाह मेरे साथ है। समझ गए ना? तो ये सहाबा की तड़प होती थी और उसके लिए बाज़ औक़ात कुछ
لگا بھی دینا پڑے تو وہ بھی کرتے تھے. جیسے ابو الیسر ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقروض کو اس کو مہلت دیتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اپنا سایہ اس کو عطا کروں گا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں اپنا سایہ اس کو نصیب کروں گا. تو ابو الیسر نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے مالدار تھے، لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا اور لکھ لیتے کہ یہ قرض اس کے ذمہ ہے. اور پھر اس کے بعد وقت جب آ جاتا کہ آپ نے لیا ہے 1 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے، وقت آتا تو پوچھتے بھی ہاں بھی تمہارا یہ وقت آ گیا، ٹائم آ گیا. تو مقصد دل میں یہی ہوتا کہ یہ بندہ مجھ سے ٹائم لے لے تاکہ میں اس پر نرمی کروں اور قیامت کے دن مجھے اپنے رب کا سایہ نصیب ہو جائے. ایک دفعہ ایک شخص کے گھر گئے، صحیح مسلم میں ہے، اور وہ شخص گھر میں موجود تھا لیکن خبر دے دی کہ بھئی گھر میں نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ ڈر گیا کہ بھئی وعدہ تو آ گیا ہے لیکن میں اس وعدے کے مطابق ادا کرنے سے قاصر ہوں، نہیں ادا کر سکتا. تو ابو الیسر واپس پلٹ پڑے، راستے میں اس شخص کا بیٹا مل گیا. پوچھا تیرا باپ کدھر ہے بھائی؟ کہ آج وہ گھر میں ہی ہے. بتا دیا ساری بات بچہ. اچھا چل اپنے باپ کو باہر نکال. باپ کو باہر نکالا. پوچھا بھائی بتاؤ میں جب آیا ہوں اپنا تمہارا اور میرا ٹائم طے تھا تو تم باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو کہتے میں ڈرتا تھا. یہ ڈر تھا اس بات کا کہ جب میں ادا نہیں کر سکوں گا تو ایسا نہ ہو مجھے جھوٹ بولنا پڑے، وعدہ خلافی کرنا پڑے. تو اس ڈر سے میں گھر میں چھپ گیا، اور چونکہ میری حالت ادائیگی کی ابھی نہیں ہے. تو ابو الیسر پوچھتے ہیں تو درست کہہ رہا ہے، واقعی نہیں ہے؟ کہاں؟ اسی وقت وہ ایک رجسٹر جو اپنے پاس رکھتے تھے لکھا ہوتا تھا وہ نکالا، کہتے کہ یہ تیری اور میری تحریر ہے تو یہ پکڑ. اسی وقت وہاں پر وہ پھاڑ دیا، کہا کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے. یہ تھے صحابہ اور یہ تھی ان کی طلب اور تڑپ، کسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی مجھ پر ہو جائے. اور آج آپ جانتی ہیں وہ کہنے کو ہم بڑے مومن اور مسلمان ہیں، لیکن واللہ بس زبانی کلامی یہ سارے معاملے رہ گئے اب، یا کتابوں میں رہ گئے ہیں. صحابہ بھی مقروض ہوتے تھے، قرض اٹھاتے تھے، قرض دیتے تھے. تابعی تھا وہ جو گھر میں چھپ گیا، تنگ دست تھا، ادائیگی کی نہیں تھی طاقت، لیکن آگے سے لینے والا صحابی تھا. آج کے دور کا کوئی مسلمان نہیں تھا، یا تو وہ ڈنڈورا پیٹ دیتا پورے، جناب یہ کھا گیا جی، لوٹ گیا جی، مار گیا جی، جیسے آج ہمارے لوگوں کی حالت ہے. تو صحابہ کی یہ طلب اور تڑپ ہوتی، یہ سوچ اور فکر تھی ان کی کہ کس طرح ہم وہ کوئی ایسا عمل کر لیں کہ رب کائنات کی محبت، رب کائنات کی قربت، خالق کائنات کی اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم نصیب ہو جائے. اس کے سائے کو پانے کے لیے، اس کا ساتھ پانے کے لیے. کسی کو بتایا کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تمہارے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہلتے رہیں گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہی سوچتے ہوئے صحابہ اپنے ہونٹوں کو ذکر الہی سے تر رکھتے، متحرک رکھتے. تو یہ والی جب سوچ اور فکر پیدا ہوگی تو پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے
وہ اطمینان، وہ سکون اور دنیا و آخرت کی اصل کامیابی پھر نصیب ہوگی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی۔ تو اس صحابی میں بھی ایک طلب اور ایک تڑپ ہے۔ وہ طلب اور تڑپ کیا ہے کہ کون سا عمل ہے جو میں کروں تو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر آپ نے جو سب سے پہلا عمل بتایا، فرمایا آپ نے اکیلی یہ بات نہیں کہ الصلاۃ، صرف اتنا نہیں کہا کہ الصلاۃ، نہیں کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہے۔ اگر تم نماز کو وقت پر ادا کرتے ہو تو پھر یہ تمہارا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کہلائے گا۔ اور اگر نماز میں جیسے ہمارے لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، اس میں دیر سویر، آگے پیچھے چھوڑنا، سستیاں، غفلتیں، تساہل، تو پھر وہ نماز اس طرح کی نہیں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمہارا محبوب ترین عمل کہلائے۔ جیسے آج بہت سے نمازی بھی نماز تو پڑھتے ہیں، ہم نے بے نمازی کی بات تو کرنی نہیں، اس کو چھوڑ دیں، صرف نمازی لوگوں کی بات۔ ایک بندہ نمازی ہے لیکن اذان ہو جاتی ہے، اقامت کا وقت قریب لگ جاتا ہے، تو اس وقت بھاگ کے جماعت میں ملنا، نہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ یا کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی دو چھوٹ گئی، پیچھے کھڑا ہے، یا کبھی جماعت چھوٹ گئی، یا کبھی ایک نماز ہی چھوٹ گئی، اور کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی دیر سے پڑھ لی، تو یہ محبوب ترین عمل اس شخص نے نہیں پایا۔ میں بھی اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ بھی اپنے بارے میں جانتے ہیں، میرا نماز سے تعلق کیسا ہے، آپ کا نماز سے تعلق کیسا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہو جائے، ابھی گھڑیاں ہیں اور ہر مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل روزانہ لگا ہوتا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں لگا ٹائم کا، کوئی عذر، یہ موبائلوں کے اندر ٹائم ہے۔ تو کل کو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہو اور کوئی عذر پیش کرے کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، ٹائم کی پابندی اس لیے نہیں کر سکا، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کی یہ روٹین بن جائے نا، دیکھیں میں نماز کے موضوع پر تربیت کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی، پھر آپ سب کی بھی، اس لیے اس پر تھوڑا ٹائم لوں گا۔ اگر ایک اللہ تعالیٰ روٹین بنا دے میری بھی اور آپ کی بھی، تو ہر وقت بندے کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اور فکر صرف اتنی نہیں کہ میں جماعت سے کہیں لیٹ نہ، وہ اس کی یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میں صف اول سے بھی لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اور بعض لوگ صف اول کے ایسے اللہ نے ان کے اندر ذوق اور شوق رکھا ہوتا ہے، ان کی باقاعدہ صف اول میں ہمیشہ ان کو جب بھی دیکھو گے اسے ایک جگہ پر ان کو پاؤ گے۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض نمازی وہ مسجد کی میخیں ہیں، مسجد کی میخ سمجھ تو کیل، مسجد کی میخیں، یعنی یہ ٹیبل میں آپ کسی جگہ پر دیکھیں کیل لگا ہے، اس کیل کو آج آپ دیکھ کر چلے جاؤ، کل آؤ گے تو کل بھی وہ کیل ادھر ہی ہوگا نا، اللہ کیا کوئی پکڑ کے نکال لے یا یہ ٹوٹ جائے یا کچھ ایسا، لیکن وہ کیل ادھر ہی۔ ہفتے کے بعد آؤ تو وہ کیل ادھر ہی، مہینے کے بعد آؤ تو وہ کیل ادھر ہی ہے، کہ ٹیبل سال سے زیادہ ہو گیا یہاں پڑا، اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں جو کیل لگے ہوں گے وہ اس وقت سے ادھر ہی ہیں۔ تو ایسے بعض نمازیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی میخ، مسجد کے کیل قرار دیا ہے، کہ تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ ایک جگہ جو ان کی بن گئی ہے نا کہ صف اول ان کی جگہ ہے، تو انہیں تم ہمیشہ صف اول میں دیکھو گے۔
اور بعض صف اول میں قرب امام کے قریب ہونے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ بڑا اجر والا کام ہے۔ قرب امام کے جتنا قریب ہوگے اتنی تمہاری نماز زیادہ اجر والی، تو آپ کو وہ ادھر ہی ملے گا، کہیں امام کے دائیں ہیں یا بائیں ہیں، قریب ہی ہے کہیں، تو اس کو ہمیشہ ادھر ہی پاؤ گے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں فرشتوں سے۔ اگر کبھی یہ لیٹ ہو جائیں، مسجد میں نہ آئیں، تو وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست آج نہیں آیا، اور کبھی کوئی مسئلہ بن گیا اور نہیں آتا، تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ہوتا ہے۔ وہ تو دیکھتے ہیں بھئی آج آیا نہیں تھا، اب اس کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ گھر میں ہی ہے اور بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو بھیجتا ہے، تو وہ فرشتے پھر اپنے اس مسجد کے دوست کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے، اس کو تندرستی دے دے۔ اور اگر یہ بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ کہیں باہر کہیں اور پھنس گیا، دیکھا گھر میں بھی نہیں ہے، تو ڈھونڈتے ہیں کہاں ہیں، وہ کہیں پھنس گیا، کسی مجبوری میں کسی جگہ پر پھنس گیا، تو وہاں اس کے پاس پہنچ کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ جس مشکل میں ہے اسے اس مشکل سے نکال، تو اس طرح فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ بندہ جو وقت پر مسجد میں آنے والا اور صف اول میں نماز پڑھنے والا، جس کی یہ عادت بن گئی، روٹین بن گئی، فرشتے اس کے دوست بن گئے، یہ وہ نمازی ہے جو وقت پر مسجد میں آتا تھا، یہ وہ نمازی ہے جو صف اول میں نماز پڑھتا تھا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ اذان کے بعد، ابھی اقامت میں تھوڑا ٹائم ہے، تو آپ نے حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ ابھی دیکھو مسجد میں کس قسم کے لوگ ہیں جو ابھی مسجد میں آئے ہیں، اور دیکھو کیسے صف کے اندر کیسے لوگ موجود ہیں۔ تو شاگرد یا آپ کا ساتھی اس نے دیکھا، اور دیکھ کر جا کر بتایا کہ ابھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فقیر، غریب، مسکین، اس قسم کے لوگ ابھی مسجد میں آئے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک بات حسن بصری رحمہ اللہ نے کہی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو صفیں بنیں گی، وہاں پر صفیں بھی اسی طرح بنیں گی جیسے صفیں مسجدوں میں بنتی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جس طرح آج لوگ صف اول کے شوقین ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے قریب جو صفیں ہوں گی، ان قریب صفوں کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ تو آج مسجدوں میں اگر کوئی شوق اس کا یہی ہے کہ پیچھے رہنا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن بھی پیچھے ہی رہے گا پھر۔ اور جس کو آج یہ شوق ہے کہ میں نے اگلی صف میں آنا ہے، تو یقیناً وہ پہلے وقت میں آئے گا، جلدی آئے گا، انتظار نہیں ہوگا اقامت کا۔ چھوڑ دو یہ عادت چھوڑ دو کہ اقامت کا انتظار، دیر تک بیٹھے رہنا۔ شیطان ہے جو انسان کے پاس آ کر اس کو کوئی نہ کوئی کام، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یا گھر کی کوئی ایسی فضول ضرورت، یا کہیں ایسے ہی فضول کہیں بیٹھک یا فضول کوئی کام، ان میں الجھا دیتا ہے۔ جبکہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ ضروری کام اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے بڑا کام اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دو، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا، اور نماز کو صف اول میں آ کر پڑھنا، اور نماز کو اقامت سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر وہاں آ کر
اپنی یہ روٹین بناؤ کہ ایسی نمازیں ہو جائیں کہ تم اذان ہونے کے بعد اور اقامت سے پہلے ہی مسجد میں آ جاؤ اور وہاں پر نماز کا بیٹھ کر انتظار کرو. اور اگر یہ عادت ہے کہ جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں. اب وہ سستی کئی قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ 4 پڑھی 3 پڑھی 2 پڑھی، یعنی ایک آدھی نماز چھوڑنا، وہ بھی اس میں ہے، فویل للمصلین میں ہے. اور وہ بھی جو جان بوجھ کے اپنی نمازوں کو لیٹ کرنے والے، جان بوجھ کے تاخیر کرنے والے، جان بوجھ کے اس کے وقت کو ضائع کرنے والے، وہ لوگ بھی اس میں ہیں فویل للمصلین. تو بچیں اس بات سے، اپنے آپ کو درست رکھیں، اپنی زندگی میں اپنی ڈائریوں میں اس بات کو لکھ لیں کہ میری زندگی میں میرے لیے سب سے اونچا کام اور سب سے زیادہ ضروری کام وہ نماز ہے. اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دیں، اپنی بیویوں کی ایسی تربیت کر دیں، اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار اپنی تجارت میں آپ کے جو بھی ماتحت لوگ ہیں ان کی یہ تربیت کر دیں. نماز اس میں کبھی سستی نہ کریں. دیکھیں دنیا تیزی سے جا رہی ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. کتنے سال ہم نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں. ہم میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں زیادہ اگر عمر کسی کی ہوگی، ہمارے نظر بھائی بیٹھے ہیں، ممکن ان کی عمر زیادہ ہو. عبد الرحمن بھائی ہیں، ممکن ان کی عمر زیادہ ہو. ممکن میری عمر زیادہ ہو بھئی آپ سب سے، ممکن آپ سب سے زیادہ بوڑھا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اگر میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور ہو چکی ہے تو یقین جانے جب بھی کبھی اکیلے بیٹھے ہوں تو بچپن یوں ہی لگتا ہے ابھی کل کی باتیں ہیں. اور زندگی کے کتنے سال گزار لیے؟ 50 گزار لیے. اب باقی کتنی رہ گئی ہے؟ ویسے تو گارنٹی اتنی بھی نہیں کہ پتہ نہیں میں یہاں سے اٹھ سکوں گا کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لمحہ نہیں گزرتا اور جناب زندگی وہ گئی. ابھی میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا، حائل میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، سعودی تھا، چند دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس کا علاج ہو رہا تھا اور آئی سی یو میں تھا. تو کل اس کی وفات ہو گئی، کل اس کی وفات ہو گئی. اس کا جو گھر میں سب سے بڑا نوجوان بیٹا، اس کو خبر ملی کہ بابا فوت ہو گئے. تو وہ نوجوان باپ سے بڑی محبت کرتا تھا. تو جب اس نے یہ سنا کہ بابا اب دنیا میں نہیں رہے تو اس بچے کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا. ابھی باپ کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں ہے، اس کو بچے کو اٹھایا ہاسپٹل میں لے گئے. اب بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، باپ کا جنازہ رکھ دیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہاں جنازے کو زیادہ دیر نہیں کرتے، ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ یا انڈیا کی طرح کہ جی ابھی اس کے بھائی نے آنا ہے، اس کی پھوپھی نے آنا ہے، اس کی خالہ نے آنا ہے، اس کے مامے نے آنا ہے، پھر دیکھیں گے. 2 دن بھی لاشیں رکھ لیتے ہیں ہم. ادھر ایسا نہیں ہے. صبح فوت ہو گیا تو ان کی کوشش ہوتی ہے ظہر تک دفن کر دیں. تو یہ نہیں کہ ابھی بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر دیکھیں گے، وہ پھر سنبھلے کچھ تو پھر وہ بھی چلو جنازے میں شریک ہو جائے. نہیں، انہوں نے ظہر کا جنازہ رکھ دیا باپ کا. باپ کو دوپہر میں اس کا جنازہ ہے اور ادھر بیٹے کی بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی فوت ہو گیا. یہ ابھی آج میں نے خبروں میں پڑھا، ادھر کی سعودی خبروں میں. اب نوجوان بالکل، وہ ظہر میں دفن ہوا باپ اور عصر کے وقت بیٹے کا جنازہ. ظہر کے وقت باپ کا جنازہ اور عصر کی نماز پر بیٹے کا جنازہ. تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کس وقت کوئی اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے اور نوجوان بھی اس دنیا سے چلا جائے. یہ نہیں کہ کوئی 50 سال والا اس کی زندگی کی
جو ہے اب موت قریب آ گئی، نوجوان کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ ہمارا زیادہ وقت تو گزر گیا ہے اور باقی بہت تھوڑا وقت ہے۔ ہر بندہ جب یہ سمجھ لے گا نا کہ میرا وقت بہت تھوڑا ہے، میں اس پر آپ کا وقت لے رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم یہ موضوع بڑا ہے، ممکن ہے میں آج یہ ایک ہی حدیث آج پڑھ سکوں۔ تربیت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی، اور پھر اس کے بعد آپ کی اور اپنے سننے والوں کی۔ ہم نے جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو قبر میں نہ جانے کتنا عرصہ پڑے رہیں گے، 10 20 40 50 1000 100 سال، پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی قبر میں۔ نمازوں سے غافل شخص اور سستیاں کرنے والا، اس کی قبر سکون والی نہیں ہے، اس کی قبر سکون والی نہیں ہے، اللہ کو اللہ کسی ادا پر اپنی رحمت کر دے، وگرنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑے ہوئے شخص کو، اس کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا تھا جبرائیل امین سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو کیا بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جو فرض نمازوں کے وقت میں سویا رہتا تھا، آج اسے یہ سزا دی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس کو یہ سزا دی جائے گی، قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ اس اذیت سے دوچار رہے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے عزیزوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی نمازوں کو اپنی نیند کی نظر مت کرو۔ یہ تھوڑی سی زندگی آپ کی جو رہ گئی ہے، اس کی فکر کریں، اور اس تھوڑی زندگی میں اپنے اس عمل کو بہترین کر لو، اپنی نمازوں کو بہترین کر لو، اعلیٰ ترین۔ اور جس نے اپنی نماز کو درست کر لیا، باذن اللہ تعالیٰ باقی معاملات بھی اللہ تعالیٰ اس کے درست کر دے گا۔ باقی دیکھیں، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، مالی نقصان، کاروباری نقصان، صحت کا نقصان، اور بھائی وہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت مقروض تھے۔ کون؟ اس پوری مخلوق کی سب سے عظیم ترین ہستی اس وقت مقروض تھے۔ تو بھائی اگر ہم پر تنگیاں آ جائیں گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بندہ کوئی کہے یار اتنی، میں ایک بندہ مجھے ملا، یہ ایک شیطانی سوچ ہے، ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگا، ادھر ایک جگہ پر تھا، اس کی ورکشاپ تھی، کفیل نے ورکشاپ کو تالا لگا دیا، اور تالا اس لیے لگایا کہ وہ اجار نہیں دے رہا تھا، اور کفیل کی منتھلی بھی نہیں دے رہا تھا، تو کفیل نے تالا لگا دیا۔ تو مجھے ملا، کہنے لگا یار مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اور شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے میرے دل میں کہ تو اتنا اپنی عبادت کا دھیان رکھنے والا اور خیال رکھنے والا، اس کے باوجود تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ معاملات تنگی والے، آزمائشوں والے، پریشانیوں والے، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم انبیاء سے افضل تو نہیں ہیں، ہم جتنی بھی اچھی نماز پڑھ لیں تو انبیاء جیسی اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم جتنے بھی اچھے عمل کر لیں ہم انبیاء جیسے اتنے عظیم عمل نہیں کر سکتے۔ اور بھائی یہ تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے عظیم فائدے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کو اس کا دماغ جو اتنا کام نہیں کرتا، کمزور ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن آپ سن لیجئے گا ایک بات جو میں اس سے کرنا چاہتا ہوں، جس بندے کی
نماز درست ہوگی، یہ کہیں لکھ لیں آپ میری بات، اللہ کرے میری اور آپ کے سب کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں، اس بندے پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی قسم وہ گرے گا نہیں، اللہ اس کو تھامے رکھے گا۔ مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمایا جائے گا، تمہیں ٹھوکریں لگیں گے، تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں ڈوبیں گی اور تمہارے جسم کو رگڑے لگیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نمازی تھے، عابد تھے، زاہد تھے تو شاید اللہ رب العزت کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ میں تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ او بھائی، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے اعزاز ہیں اگر بندہ صبر کر لے تو۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت پر، کہ اگر آپ نماز کو صحیح مینٹین کر لیں بھائی، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا کے آنے والے ایام شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، کیونکہ بڑی سختیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، زمانہ بڑی سختیوں سے گزر رہا ہے، لوگ بڑی سختیوں سے گزر رہے ہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں کہ آگے اور کتنی سختیاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس یہ بات یاد رکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، ان سختیوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں تمہیں صرف ایک ہستی بچائے گی، صرف ایک ہستی، اس ہستی کا نام اللہ ہے، اور اس کا اگر تم قرب چاہتے ہو، اس کا ساتھ چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تم نہ گرو، چاہتے ہو کہ تم تباہ اور برباد نہ ہو، تو ایسے ذرائع ان کو ڈھونڈو، ان کو پکڑو اور مضبوطی سے اس پر جم جاؤ۔ اس میں سے بہترین عمل نماز ہے، بہترین۔ اگر تم نے اپنی نماز کو بہترین کر لیا، اگر تم نے اپنی نماز کو بہترین کر لیا، تو وقت کی سختی، زمانے کی سختی اور لوگوں کی سختی اور دنیا کے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں جتنی بھی بڑی آ جائیں، تمہارا رب تمہیں سنبھالے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا، بہترین طریقے سے ادا کرنا، اور بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ایک فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق بڑا مضبوط ہو جائے گا، بڑا مضبوط ہو جائے گا، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس تعلق کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، اس کو توڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ تو نماز نہیں آپ نے سستی کرنی، نماز کا آپ ارادہ کر لیں، جیسے ہمارا کوئی ارادہ کر لیں تو پکا ارادہ کر لیں گے، نماز جو ہے نا، نماز سے بڑی محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی، کبھی کوئی پریشانی آتی تو آپ حضرت بلال سے قم یا بلال، بلال اٹھو، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، دل کا سکون کہا۔ اچھا کچھ بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک روحانیت اور ایک وہ مزہ اور ایک وہ سکون، وہ ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے وہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو ایک وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ ہماری نمازیں، یا تو ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ وقت پر نہیں پڑھتے، بے ترتیبی رہتی ہیں، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، اور ایک سبب اس کے پیچھے اور جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، اور گھومتے رہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، سمجھ گئے نا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا نمازی 5 طرح کے ہیں۔ کیسے ہیں نمازی؟ 5 طرح کے نمازی ہیں، 5 درجے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک وہ نمازی ہے
سنیے گا آپ کے کام آئے گی بات انشاءاللہ. ایک وہ نمازی ہے جسے نمازوں کے اوقات، یعنی نمازوں کا وقت جس پر بات ہو رہی ہے، نمازوں کے اوقات، اس کی حدود، اس کی ارکان، اس کی شروط، اس کی پابندی، ان چیزوں کا اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا. بے ترتیبی یا غفلت، سستی، کمی، کوتاہی. ایک ہے نمازی ایسا. یہ ایک اب آپ ڈھونڈیے گا آپ کہاں ہیں، آپ ڈھونڈیے گا، میں بھی ڈھونڈوں، آپ بھی ڈھونڈوں کہ ہم کہاں ہیں. تو ایک ہو گیا یہ. اب یہ یاد رہے گا، یاد رہے گا نماز کے اوقات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی حدود، اس کے ارکان، اس کی شروط، اس کی پابندی، کوئی لحاظ نہیں. ایک یہ. اور اس کو کیا قرار دیا انہوں نے، کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ معاقب ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی پکڑ ہوگی، اس نمازی کی، اس فوائل للمصلین، یہی ہے، اس کی پکڑ ہوگی تو پکڑ میں آئے گا، سزا ہوگی. دوسرا نمازی، نمازوں کے اوقات، نمازوں کی پابندی، اس کے حدود، ارکان، شروط کوشش کرتا ہے، آگے وقت پر پڑھا، لیکن پوری نماز میں کہیں کھویا رہا، پوری نماز میں کہیں کھویا رہا، شروع سے لے کر آخر تک خیالات، تفکرات، دنیا، مال، کاروبار، بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، احباب، اسی میں لگا رہا. کہتے ہیں یہ دوسرا نمازی ہے. اور یہ ہے محاسب. محاسب کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی حساب ہوگا، اس بندے کا بھی حساب ہوگا کہ جس نے پوری نماز میں کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی نماز کو سنوارے. یہ ہو گیا دو. تیسرا، اوقات، حدود، ارکان، شروط، پابندی، اور نماز کے اندر شیطان سے جھگڑا رہا. اس کا شیطان چوری کرتا، یہ چور کو پکڑتا اور اپنے دھیان کو نماز میں لگاتا. میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں. شیطان پھر آ جاتا ہے، پھر پکڑتا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد. اتنا شاید وہ شیطان چک لے گیا، دھیان چلا گیا کہیں گھر میں تجار، پھر اس کو ایسا نہیں، شیطان میرے نماز کو چوری کر گیا. یہ پھر پکڑتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یاد آ گئی، پڑھ لی. شیطان چھوڑتا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، لگا رہتا ہے. اور 24 گھنٹے ہمارے پیچھے. وہ پھر آ گیا، پتہ ہی نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ممکن ہے کہ دنیا کے خیالات کے اندر ہی پڑ گیا. سمیع اللہ لمن حمدہ، اوہ یاد آیا، وہ رکوع کے اندر جو میں نے پڑھا ہے وہ تو تفکرات میں گزر گیا رکوع. وہ پھر پکڑتا ہے، پھر اپنے سجدوں کو سنوار لیتا ہے. تو یعنی اس کی لڑائی رہتی ہے نماز میں. تو کہتے ہیں یہ مجاہد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجاہد ہے. یہ تیسرا نمازی ہے، یہ مجاہد ہے، اور اس کو اجر ملے گا، اس کو اجر ملے گا. اس کے بعد آ گیا چوتھا نمازی. کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اوقات، حدود، وہ ساری چیزوں کا اہتمام، اور پوری نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی. اس نے پوری نماز اس نے کیا کی؟ پوری توجہ کے ساتھ پڑھی ہے اس نے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں یہ مکفر ہے. مکفر ہے. کیا ہے معنی؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس کے گناہ بھی دھل گئے. یہ وہ شخص ہے جس کے گناہ بھی دھل گئے. آخری کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے پوری توجہ کے ساتھ ساری چیزوں کا اہتمام، اور نماز میں ایسی نماز پڑھی اس نے گویا یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنا دل نکال کے اس نے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے. اب مجال ہے کوئی ایک خیال بھی اس کے دماغ میں آ جائے یا اس کے دل میں آ جائے، مجال ہے کہ شیطان کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ وہاں سے چوری کر لے. پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مقرب ہے. یہ کیا ہے؟ مقرب ہے. وہ جانتے نا مقرب کون ہوتا ہے؟ رب کا تقرب جس کو حاصل ہو گیا. اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں.
یہ ریکارڈنگ ان سے لے لیجئے گا اور سنیے گا کہ ان پانچوں میں ہم کہاں ہیں؟ معاقب، محاسب، مجاہد، مکفر یا مقرب، کہاں ہیں ہم؟ پانچوں میں ڈھونڈیے گا۔ اگر آپ وہ پہلے نمازی کی صف میں ہیں تو سمجھے معاملہ خطرناک ہے، اگر آپ وہ دوسرے میں ہیں تو وہ بھی خطرہ ہے، اگر آپ تیسری، چوتھی اور پانچویں جماعت میں ہیں تو تیسرے میں پہنچ کے بھی الحمدللہ کوئی بچت ہے، مجاہد ہے، وہ جہاد کر رہا ہے شیطان کے ساتھ۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس دور میں ہم ہیں اس دور کے اندر واللہ ہے آپ کو شاید ہی اس طرح کے نمازی ملیں کہ جن کے اوپر یہ تین صفات آتی ہوں کہ وہ مجاہد ہے، مکفر ہے، مقرب ہے، شاید ہی آپ کو، بہت کم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں مسجد میں کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا، ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ چند ایک چیزیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ نماز اس پر خصوصی توجہ دیں آپ، اس کے وقت پر، اس کی حدود، ارکان، شروط اور نماز میں توجہ۔ اگر آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ سکون آئے گا، آپ کے معاملات، آپ کے دل اور دماغ ان کو تسکین ملے گی اور اس کی اصلاح ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ اس حدیث میں دوسری چیز جو بہترین عمل ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اور حدیث میں جو تھوڑی وضاحت ہے، اللہ کے نبی کے حق کے بعد پہلا حق اللہ کا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد تم پر اگر کوئی حق ہے تو وہ والدین کا ہے۔ والدین کا تم پر کیا حق ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے حقوق کے بعد تمہارے والدین ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ قرآن ہے کہ ماں باپ کو تو تمہیں کبھی اف تک نہیں کہنا چاہیے، ماں باپ کے سامنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرتے ہوئے بھی احترام کے ساتھ۔ اور آج تو ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کی جناب بے عزتی کر دیتے ہیں، تو سوچیں ان کے ساتھ کل کو کیا بننے والا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور تیسری چیز اس میں ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ وہ عمل ہے بھائیو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بعض بے وقوفوں اور جاہلوں نے بدنام کر دیا۔ دہشت گردی کی انہوں نے، واقعی کی۔ جہاد کے نہ ان کو قواعد معلوم تھے، نہ طریقہ معلوم تھا، نہ حکم معلوم تھا، اور اپنے حساب سے میدانوں میں نکلے، بازاروں میں نکلے، معصوم لوگوں کو قتل کیا۔ تو جہاد، وہ جہاد جو جہاد فی سبیل اللہ، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے جو قواعد ہیں، جو شروط ہیں، اس کے مطابق جو شریعت نے بتائی ہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ اگر کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو وہ توفیق دے، تو پھر اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ فرمایا ایک جہاد میں نکلنے والا شہید ہوتا ہے، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تو اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر واپس لوٹ آتا ہے تو غازی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور ایک حدیث میں کہ کسی نے ایک لمحے کے برابر بھی ایسے میدانوں میں وقت گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بھی جنت واجب کی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے، لیکن ہو صحیح دہشت گردی نہیں،
मासूम लोगों का कत्ल नहीं, बाज़ारों में बम धमाके नहीं, ऐसे ही लोगों के ऊपर जाकर जनाब हमले नहीं। जिहाद वो जो कुरान ने बताया है और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, उसके क़वायद और शुरूत के मुताबिक। फिर क्या कहते हैं साहबी, कहते हैं इस्तज़त्तुहु, मैं आपसे ज़्यादा तलब करता तो लज़ादनी, तो आप मुझे ज़्यादा भी बता देते। यानी मैंने बस इतनी ही बातें पूछी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे उतनी ही चीज़ें बता दी। अगर मैं इससे ज़्यादा पूछता तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इससे भी ज़्यादा बता देते। तो आज की इस हदीस में बहुत से असबाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी, हम सब की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए, हमारी इबादत की इस्लाह हो जाए और ख़ास कर नमाज का मामला हमारा दुरुस्त हो जाए, और अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से हमें नवाज दे, और अपने ख़ास क़ुर्ब और अपनी ख़ास रहमत और अपने ख़ास मेहरबानी के साथ अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसमानों से रहमतों का नुज़ूल फरमा के दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में हमें कामयाबियाँ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।